بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ARYQ TV پر حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ الحمدللہ یہ ہمارا خادم مصطفیٰ، خادم رسول اللہ، میزبان مصطفیٰ، رازدان مصطفیٰ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چوتھا پروگرام ہے۔ وہ عظیم صحابی رسول جس کا پورا گھرانہ ہی نور کا گھرانہ، جنتی لوگوں کا گھرانہ ہے۔ ناظرین اکرام، آج پروگرام کا آغاز میں ایک بڑے خوبصورت واقعے سے کرنے لگا ہوں، اور یہ تحفہ ہے ARYQ TV کی جانب سے ان لوگوں کے لیے جو اپنے گھر کو جنت بنانا چاہتے ہیں اور اپنے معاشرے کو جنت بنانا چاہتے ہیں۔ خاص طور پہ خواتین کے لیے یہ تحفہ ہے حدیث مصطفیٰ کا، بڑا خوبصورت تحفہ ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کی عظمتوں پہ قربان جاؤں، جن کو کریم آقا نے جنتی قرار دیا اور جن کو خراج تحسین میرے آقا نے پیش فرمایا۔ ان کا ایک بڑا خوبصورت ایمان افروز واقعہ ہے کہ آپ کے شوہر جو ابو طلحہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب وہ ان کے ہاں ایک شہزادہ پیدا ہوا، انس تو پہلے موجود تھے نا، جو پہلے شوہر سے تھے، یہ ابو طلحہ سے ہوئے، تو رب کائنات نے حسن بھی انہیں عطا فرمایا تھا۔ جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو جناب ان سے بے پناہ محبت ہو گئی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ وہ گھر سے باہر تشریف لے گئے کاروبار کے لیے، جب واپس تشریف لائے تو واپس آنے سے پہلے ان کا بیٹا اللہ کو پیارا ہو گیا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا بڑی پریشان ہیں کہ شوہر نے آنا ہے اور ابھی کھانا بھی کھانا ہے اور بیٹا فوت ہو گیا۔ انہوں نے پچھلی کوٹھی میں بیٹے کو لٹا دیا، اوپر چادر ڈال دی، اور شوہر آیا، اسے جناب چادر بچھائی اور جناب سفرہ لگایا، اسے کھانا پیش کیا، اور دوران کھانا کھاتے ہوئے ابو طلحہ کہنے لگے میرے بیٹا کا کیا حال ہے؟ تو آپ نے فرمایا بہت بہتر ہے۔ حالانکہ وہ تو فوت ہو چکا تھا، لیکن جملہ بھی غلط نہیں تھا، کیونکہ وہ دار فنا سے دار بقا کی طرف چلے گئے۔ کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا؟ وہ تو قید سے چھوٹا اپنے گھر گیا۔ تو جناب جب کھانا مکمل کر لیا تو ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، کیا عظمتیں ہیں ایسی بیوی پر، کہنے لگی کہ اگر آپ مجھے ایک مسئلہ بتائیں، اگر کوئی آدمی کسی کو امانت دے دے اور پھر واپس لے لے تو کیسا عمل ہے؟ اس نے بہت اچھا عمل ہے، بھی ایک فرض ادا ہو گیا، امانت واپس چلی گئی۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ اللہ پاک نے جو ہمیں بیٹا دیا تھا وہ امانت واپس لے لی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس واقعے کا خبر جب کریم آقا کو ہوئی تو میرے آقا ام سلیم کی عظمت پہ قربان ہوئے، انہیں خراج تحسین پیش کیا، اور میرے آقا نے ہاتھ اٹھا دیے، اے مالک اس کو اور بیٹا عطا فرما۔ پھر رب کائنات نے بیٹا دیا، فرمایا ام سلیم جب یہ بیٹا پیدا ہو جائے تو گڑتی تم نے نہیں دینی، اسے دربار مصطفیٰ میں بھیجنا ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کر حضور کی بارگاہ میں لے کے آیا تو کریم آقا نے 3 عجبہ کھجوریں منگوائیں اور اپنے خود انہیں نرم کیا، لعاب رسول اس میں داخل کیا، پھر منہ میں ڈالا اور اس نے چوسنا شروع کر دی۔ تو کریم آقا نے فرمایا یہ انصاری ہے نا، اس لیے کھجور کو پسند کرتا ہے۔ میرے آقا نے اس کی برکت کے لیے بھی دعا کی اور اس کے تقوی اور طہارت کے لیے بھی دعا کی۔ ناظرین محترم، یہ اس گھرانے کی بات ہے جس گھرانے کے اندر ام سلیم جیسی والدہ موجود ہیں۔ اسی گھرانے کے نور نظر حضرت انس بن مالک پہ آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے انتہائی محترم جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب پچھلے پروگرام کا بھی لطف لے رہا ہوں میں، یقین کریں پورے دنیا سے، پورے ورلڈ سے لوگوں کی کالیں آئیں، اور لوگوں نے اتنا سراہا اس پروگرام کو، اور لوگوں نے بتایا کہ قاری صاحب اس پروگرام کو ہم نے سنا تو ہماری آنکھوں سے اشک جاری تھے، اور ایسی کیفیت تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ آج پھر اسی پہ ہی مزید کچھ آپ موتی عطا فرمائیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محبت رسول۔ ویسے آج ہمارا پروگرام جو تھا، جس طرح آپ کو پہلے علم تھا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پہ ہم نے بات کرنی تھی، لیکن میں چاہتا ہوں وہ فیڈ بیک ایسا ہے، میں چاہتا ہوں مزید اس پہ کچھ موتی عطا فرمائیں۔ بسم اللہ۔ الحمد لولیہ والصلاة علی آلہا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اور ہمارے ان ناظرین کا جو پروگرام کو پسند کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اور فیڈ بیک بھی دیتے ہیں۔ اور یہ چونکہ ٹاپک ہی ایسا ہے، کیا کہنے، سبجیکٹ ہی ایسا ہے، سبحان اللہ، یہ ایسا موضوع ہے کہ
اس پر جتنی زیادہ بات کرتے چلے جائیں جی اتنا ہی زیادہ اشتیاق بڑھتا چلا جاتا ہے، اللہ اکبر، سرور بڑھتا چلا جاتا ہے، اور ایسا سمندر ہے کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ اور یہ ایک ایسا عمل ہے محبت رسول، صلی اللہ علیہ ایک ایسا عمل ہے جو ہر حال میں مقبول ہے وسلم، بے شک، اور انسان کو کنارے لگاتا ہے۔ واہ واہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایمان کی اصل ہے، ایمان کی جان ہے، ایمان کی روح ہے، بلکہ عین ایمان ہے، بے شک بے شک، عین ایمان ہے۔ یہ الفاظ مختلف ہیں، ادروائز اصل ہو یا روح ہو یا جان و مطلب ہو، یہ عین ایمان محبت رسول ہے، اللہ اکبر، عین ایمان محبت رسول ہے۔ حضرت علامہ اقبال رحمہ اللہ جو مفکر اسلام ہے، مصور پاکستان ہے اللہ اکبر، اور بہت بڑے انٹلیکچوئل ہیں، تو انہوں نے کیا کہا، کوئی عام آدمی یہ اب ظاہر ہے کسی خطیب یا واعظ یا عرف عام میں تو یہ لفظ اس سینس میں نہیں بولتا، یہ کسی مولوی کی بات نہیں، جی لوگ اس لفظ کو اس طرح بولتے ہیں، وگرنہ تو مولوی کا لفظ بہت بڑا لفظ ہے۔ بہت بڑا ہے جی، بے شک، اچھا، تو یہ اس کی بات نہیں ہے، یہ مفکر اور مصور اور دنیا کا مانا ہوا اسکالر جو پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، جی انہوں نے کیا کہا، دریا کو کوزے میں بند کر دیا اور بات ختم کر دی، کہا بمصطفیٰ برساں خیشرا کہ دی ہماؤست اللہ اکبر، گر بہو نہ رسیدی تمام بولا بولا بیس۔ حبیث، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہا کہ حضور کی بارگاہ تک، جی حضور کے قدموں تک، حضور کے مقام کی معرفت تک رسائی حاصل کر لے، کیونکہ دین سارے کا سارا واہ 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 مصطفیٰ کا نام ہے۔ واہ واہ، اصل الاصول بندگی اسی تاجور کی، ثابت ہوا کہ واہ واہ جملہ فرائض فروع ہیں، واہ 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 اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ واہ واہ واہ، اقبال نے کہا کہ اگر حضور تک رسائی حاصل نہ کر سکا جی تو پھر تجھ میں اور ابو لہب میں کوئی فرق نہیں ہے، اللہ یہ اقبال نے کہا، پھر تجھ میں اور ابو لہب۔ اب اقبال نے دوسرا فارسی میں ایک اور مقام پر یوں کہا کہ مغز قرآن بے شک، روح ایمان جان دین ہست حب رحمت للعالمین، قرآن کا مغز ایمان کی روح اور دین کی جان جی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اور ایک مقام پر کہا در دل مسلم مقام مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ استاب روئے ماں زنا میں، سے نام مصطفیٰ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ کہا۔ اب یہ تین شعر فارسی کے ہیں، جی تینوں کا خلاصہ اس مشہور زمانہ شعر میں سبحان اللہ، اقبال نے دیا ہے کہ کی محمد سے وفا وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہیں کیا لوح و قلم تیرے۔ واہ واہ واہ۔ اب یہ اچھا اقبال مفتی صاحب یہ بھی دیکھیں، میں آپ کی بات روک رہا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، یہ بھی کیسا مقبول بارگاہ شعر ہے۔ آپ کسی جگہ چلے جائیں جہاں مساجد پہ لکھا ہوتا ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وہاں یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے۔ خیر اللہ صاحب، میرا ایک اور ایکسپیرینس بھی اس شعر کے حوالے سے ہے۔ جی جی پبلک میں جانا ہوتا ہے، خطابات کرنے ہوتے ہیں، دروس دینے ہوتے ہیں، تو اکثر دیکھا ہے کہ جب کوئی بات بار بار ریپیٹ کریں تو لوگ کہتے ہیں اچھا جی بات پرانی کی ہے انہوں نے، جی جی، لیکن یہ شعر جب بھی پڑھا ہے ہاں 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 ہاں، کیا کہنے، تو لوگوں کو جھومتے ہوئے دیکھا ہے، سبحان اللہ، سبحان یعنی اس کو واقعتاً ایسی مقبولیت اور پذیرائی ملی ہے، اللہ نے عطا کی، اور بات بہت بڑی ہے نا، بے شک بے شک، خلاصہ یہ ہے خلاصہ ہے دین کا کہ حضور کی وفا، بس واہ واہ واہ، سبحان اللہ، وفادار بن جاؤ مدینے والے کے، پھر لوح و قلم تمہارے قدموں میں ہوں گے۔ جی اب یہ اقبال کی محض شاعری نہیں ہے، یہ محبت رسول کا یہ جو عنوان اور یہ اس کے کلام جو ہے، یہ قرآن و حدیث کی فکر ہے، قرآن و حدیث سے مترشح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جا بجا فرمایا، ایک جگہ فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم اللہ او عشیرتہم۔ فرمایا کہ جس دل میں اللہ رسول بس جائیں اس دل میں اللہ رسول کے دشمن کے لیے کوئی جگہ نہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، چاہے وہ بندے کے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، اولاد ہی کیوں نہ ہو، قبیلہ اور خاندان ہی کیوں نہ ہو، کچھ بھی ہو، تو اب لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، صحیح اللہ بخاری اکبر، واہ واہ واہ،
تو فرمایا کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ سے، اولاد سے، دکان مکان سے، بزنس سے، کائنات، حتیٰ کہ اپنی جان سے بڑھ کر جی وہ مدینے والے سے پیار نہ کرے، سبحان محبت۔ اللہ۔ یہ ہے محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت، جی اہمیت۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان ہم اللہ۔ نے پچھلے پروگرام میں جب ذکر کیا ہے جی تو بڑا لطف آیا، ہمیں بھی بڑا مزہ آیا۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان روایات کے راوی ہیں، راوی ہیں، اللہ اکبر۔ اور انہوں نے تو حضور کی زبان فیض ترجمان سے یہ پھول جھڑتے سنے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ فکر خود ڈائریکٹ دربار رسالت سے لی ہے اور آگے بانٹی ہے، آگے تقسیم کی ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ انہوں نے تو بتایا کہ حضور کی محبت کی اہمیت کیا ہے۔ تو پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود محبت نہ کرتے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خود اس طرح ٹوٹ کے محبت کی ہے، واہ واہ، یعنی محبت کا وہ آخری سٹیج جو ہوتا ہے نا، جس کو عشق کہتے ہیں، جی محبت بھی نیچے کی عشق کہتے ہیں، وہ ہے کہ حضرت انس بن مالک عشق کے اس مقام پر کہ ایک عاشق زار ہوتا ہے، وہ اپنے محبوب اور معشوق کی ہر ادا پہ نظر رکھتا ہے، جو معشوق اور محبوب کرتا ہے وہی محب اور عاشق کرتا ہے۔ واہ واہ واہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت یہ بھی صحیح بخاری میں اسی حوالے سے، جی محبت رسول کے حوالے سے، سبحان اللہ، کہ سبحان نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے اندر تین خوبیاں ہوں، تین کوالٹیز ہوں، جی تین صفات جس میں پیدا ہو جائیں، تین چیزیں جس میں پیدا ہو جائیں، فرمایا وہ ایمان کی حلاوت پا لیتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایمان کی حلاوت پا لیتا ہے۔ سبحان اللہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کا ٹیسٹ کیا ہے، ایمان کی لذت کیا ہے۔ وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا پہلی چیز یہ ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول اس شخص کو کائنات کی ہر چیز سے عزیز ہو جائیں، اللہ اکبر، عزیز تر ہو جائیں، محبوب تر ہو جائیں۔ جی بے شک، پہلی چیز یہ محبت رسول۔ جی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جس سے محبت کرے اللہ کے لیے کرے، ہاں ہاں ہاں، الحمدللہ والبغض للہ، والبغض للہ، واہ واہ واہ، ذات کی بات نہ ہو، کیا کہنے، خواہش نفس کی بات نہ ہو، سبحان اللہ، ذاتی انتقام کی بات نہ ہو، اپنے بے شک، مفاد بے کی شک، بات۔ بے شک۔ اور تیسری چیز یہ کیا فرمایا؟ تیسری چیز یہ ہے، پہلی یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول عزیز تر ہو جائیں، اور دوسرا یہ کہ وہ جس سے محبت کرے اللہ کے لیے، اور آخری بات بڑی عام کہ اسلام لانے کے بعد، اسلام میں آنے کے بعد کفر کی طرف لوٹنا اس سے اتنا ہی ناپسند ہو جتنا آگ میں جانا ناپسند۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا کہنے، فرمایا پھر وہ کفر سے نفرت کرے، ایمان کی عظمت کو، اسلام کی حقانیت کو اسے اتنا بلیو ہو جی کہ میں جہاں آ گیا ہوں صحیح جگہ پہ صحیح آیا، آ گیا، بے اور شک، جس دین سے وابستہ ہوں وہی حق والا ہے، جس نبی کا دامن پکڑا ہوا ہے وہی نبی برحق ہیں، اور یہ نہ ہو کہ وہ دوسروں سے اس کی آنکھیں چندی آ جائیں اور امپریس ہوتا رہے اور ڈاواں ڈول، اور کبھی سوچے کہ نہیں اب جو مسلمانوں کی کوتاہیاں ہوں، ہمارے عمل کی کوتاہیاں ہوں، اس کو اسلام کے کھاتے میں تو نہ ڈالے، جی جو ہماری بادامالیاں اور سیاہکاریاں ہوں اس کو اسلام کے روشن چہرے پر تو چسپا نہ کرے، اللہ اکبر، اسلام کی حقانیت کو تو نہ دھندلائے۔ اب اغیار نے اگر اسلام کی اچھائیاں اپنا لی ہوں جی دیگر اقوام نے، تو اب یہ ان سے امپریس ہو کر اسلام کو برا بھلا کہ نہیں، صحیح، اس کے اندر کانفیڈنس وہی ہو جو علامہ اقبال کے اندر تھا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے واہ واہ، جلوہ دانش فرنگ، سرمہ ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ نجف، سبحان اللہ، اپنے گھر کی ہر چیز کو بندہ اس پر فخر محسوس کرتا ہے، اپنی اچھائیوں کو سامنے لاتا ہے، اپنی خوبیوں کو سامنے لاتا ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے ہمیں کہ ہم اسلام کے ایسے نمائندے بنیں، جی ہم ایسے مسلمان بنیں کہ ہمارے عمل کو دیکھ کر لوگ اسلام کی طرف راغب اور مائل ہوں۔ بلکہ مفتی صاحب آپ نے ایک پروگرام فرمایا کیا تھا، اور کافی پروگرام اس پہ کیے، زیاد بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، تو اس میں آپ کے سامنے چمک دمک بھی تھی، اور وہ مال بھی لے کے آگے، اس کے والدین بھی سامنے ہیں، والد سامنے، چچا سامنے ہیں، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ وہی بات جو آپ نے کہ خیرہ نہ کر سکا، انہوں نے کہا تھا میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر، مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی چاکری اچھی لگی۔ ناظرین محترم، اپنے قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں۔ ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ناظرین اکرام، حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں اب شامل ہیں، اور عظیم صحابی رسول جنہیں 10 سال میرے آقا کو قرب عطا رہا، نوکری ملتی رہی اور 10 سال حضور کی خدمت میں رہے، خادم رسول اللہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسین ذکر جاری ہے، اور محبت رسول کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اور محبت کے حوالے سے ایک بات میں عرض کروں کہ خود سیدنا انس بن مالک سے یہ بات مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں کریم آقا علیہ السلام کی خدمت میں تھا، آپ کی سنگت میں تھا، آپ کی نوکری میں تھا، اور کریم آقا خیبر سے واپس تشریف لائے تو احد پہاڑ نظر آیا، تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ مفتی صاحب، محبت کی باتیں ہو رہی ہیں، اور پھر کتنا قرب ہے کہ جس پہاڑ کو آپ نے ایک مرتبہ دیکھا یا چند لمحے دیکھا، سبحان تو جو صحابی 10 سال حضور کی خدمت میں رہا۔ اہم بات، ہائے ہائے اہم بات کہ یعنی وہ جس کو کہتے ہیں کسی کے جی۔ سخت دلی کو بیان کرنا ہو تو کہتے ہیں یہ سنگ دل ہے، سنگ دل ہے، اللہ یعنی یہ اکبر۔ پتھر ہے، پتھر دل والا ہے، اس پر کسی چیز کا اثر نہیں ہو سکتا۔ تو پتھر پر کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا، لیکن نگاہ مصطفیٰ کا اثر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پتھر پر بھی نگاہ مصطفیٰ کا، نگاہ مصطفیٰ کا ہی نہیں، قدم مصطفیٰ کا بھی ہوتا ہے۔ ہوتا ہے جی، بے شک بے شک پتھر پر میرے نبی نے قدم رکھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ جی، اور ان پہ تو 10 سال نگاہ مصطفیٰ پڑی۔ یہ ہمارے کوئی بچے، ہمارے ناظرین جو سن رہے ہوتے ہیں، جب ہم اجمال میں بات کرتے ہیں تو وہ آج کل نیو جنریشن ہے تو وہ یہ کہہ دیتے، آج کل ریفرنس کا دور ہے نا، فوراً حوالہ مانگتے ہیں۔ تو اب میں نے یہ جو کہا ہے کہ جی نگاہ مصطفیٰ کا، قدم مصطفیٰ کا اثر ہے، تو وہ کئی ہمارے نوجوان کہہ دیں گے اچھا جی ایسے محبت میں یہ بات کہہ گئے ہیں، صحیح، تو اس لیے میں نے پھر فوراً خیال آتا ہے کہ نہیں تھوڑا سا ریفرنس دے دیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے بے شک بے کہ شک۔ حضور نے احد پہ قدم رکھا، بڑی مشہور روایت۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، ابو بکر بھی چڑھے تھے، عثمان بھی چڑھے تھے، عمر بھی، لیکن جب حضور کا قدم آیا اللہ اکبر، تو احد رقص کرنے لگا، وجد میں آ گیا۔ یہ ہے قدم مصطفیٰ کا اثر۔ سبحان اللہ۔ صرف یہی اثر نہیں ہوا، پہلے رقص کرنے لگا، پھر حضور نے ٹھوکر ماری، فرمایا اسبت احد، ٹھہر جا، جی، تو وہ وہیں ٹھہر گیا۔ اور پھر شب ہجرت کی رات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لے جا رہے ہیں تو آپ وہ دیکھ لیجئے، ادھر پتھر موم ہو گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم، اللہ اکبر، نقش پائے رسول کو اپنے سینے میں محفوظ کیا۔ یہاں حکم تھا کہ نہیں، پیچھے کھوجی جائیں گے، نقش کو محفوظ نہیں کرنا ہے۔ جی۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ اچھا علیہ مفتی صاحب، وآلہ میں ایک وسلم، جملہ آپ کی اجازت سے کہنا چاہتا ہوں، اکثر میں بیان کیا کرتا ہوں یہ بات کہ وہ جو حجر اسود ہے اور وہ جو مقام ابراہیم ہے، مقام ابراہیم جہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قدم لگا، اور وہاں آج بھی نقش موجود ہے، بالکل موجود لوگ ہے۔ جاتے ہیں، میں کہا کرتا ہوں وہاں ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر میلاد رسول پڑھا تھا، حضور کے میلاد کی بات کی تھی تو پتھر بھی موم ہو گیا تھا۔ بے شک اللہ ایسے، اکبر، بے شک ایسے، بڑی خوبصورت اہم بات ہے۔ جی۔ اب دیکھیے یہ اچھا آپ نے ایک جملہ کہا کہ ایک دفعہ نظر پڑ جائے حضور کی پتھر پر، واہ 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 تو حضرت انس بن مالک تو 10 سال واہ واہ واہ، نگاہ مصطفیٰ میں رہے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں رہے ہیں، سبحان اللہ، بارگاہ مصطفیٰ میں۔ تو اب وہ عشق کا جو عروج تھا جی، حضرت انس بن مالک کے اندر، جو محبت کی گہرائی اور گیرائی تھی نا، جی جی، اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ اکبر، کہاں ہم 1400 سال کے بعد بیٹھے بیان کر رہے ہیں، اور کہاں حضرت انس بن مالک نے براہ راست جلوے دیکھے ہیں، تو وہ کتنی محبت ہوگی، کیا انداز ہوگا۔ اسی محبت اور قرب اور تعلق میں ایک دفعہ اپنائیت اتنی ہو گئی اور اتنی شفقت ملی، جی، اتنی شفقت ملی کہ بندہ بے تکلف ہو جاتا ہے نا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، عرض کی آقا آپ شفاعت فرمائیں گے نا، اللہ اکبر، میدان معاشر میں آپ روز قیامت شفاعت فرمائیں گے نا؟ تو میرے نبی نے فرمایا ہاں کیوں نہیں۔ اچھا یہ حضرت انس یہ نے سوال اس لیے نہیں کیا تھا کہ خدا نہ خواستہ انہیں یقین نہیں تھا، جی، یقین تھا، پوچھا اس لیے کہ آنے والوں کو پیغام مل جائے۔ جی، جی، لوگ آئیں گے جو کہیں گے نہیں جی وہاں تو معاذ اللہ الیاذ باللہ تعالیٰ، انہیں تو اپنی پڑی ہوگی، وہ کسی کو کیا دے سکیں گے۔ مسجد نبوی شریف کے اندر آپ بتا رہے تھے آج کہ آپ کا ارادہ بن رہا ہے حاضری کا، الحمدللہ، آپ نے وہاں حاضر ہونا ہے، انشاءاللہ، اللہ کریم آپ کو بادب حاضری نصیب فرمائے آمین آمین اور آمین آمین، سفر کے مقاصد عطا فرمائے۔ جب میں ہمارے لیے بھی آپ نے وہاں انشاءاللہ، حاضری کی آپ کے درخواست، لیے، سب ناظرین کے لیے جی انشاءاللہ، ہاں بالکل، اور کیو ٹی وی کے لیے، مینجمنٹ کے لیے، تو حاضری کی درخواست بھی پیش کر کے آنی ہے آپ نے۔ انشاءاللہ، انشاءاللہ، اچھا میں جب حاضر ہوا وہاں
تو مسجد نبوی شریف کے اندر وہاں ایک واقف حال بندہ ملا. یہ علمی بات کرنے لگا ہوں, کوئی ایس پروگرام سے ہٹ نہیں رہا, اپنے پروگرام کی بات کر رہا ہوں. واقف حال بندہ ملا, کچھ خاص گوشے اور خفیہ گوشے دکھا رہا تھا. تو وہ لے کے آیا, جب باب السلام سے داخل ہو جی تو جہاں حضور کا منبر پڑا ہوا ہے تو وہاں 2 ستون ہیں, اور ستونوں کے اوپر ایسے دروازہ بنا ہوا ہے, وہیں وہ استوانہ حنانہ ہے. جی بے شک. تو آپ اس کے اوپر ایک عبارت لکھی ہوئی ہے عربی زبان کے اندر, اب آپ تشریف لے جائیں گے تو آپ نے غور کرنا ہے. استوانہ حنانہ کے پیچھے کھڑے ہو کر, صحیح. جہاں اب محراب ہے اس طرف منبر کے, تو آپ نے ادھر دیکھنا تو اوپر عربی میں عبارت لکھی ہوئی ہے, اب آپ ضرور دیکھیں. اچھا, وہ کہنے لگا, وہ الیکٹریشین تھا, مسجد نبوی شریف میں 16 سال سے خدمت سر انجام دے رہا تھا, پاکستانی تھا. تو اس نے کہا جی یہ عبارت میں روزانہ دیکھتا ہوں تو یہ کیا ہے, مجھے سمجھ نہیں آئی. تو میں چونکہ طالب علم تھا دین کا, میں نے عبارت دیکھی, تھی عربی رسم الخط میں, سمجھنا تھا مشکل. جی تو میں نے دیکھی, تھوڑا سا غور کیا, اللہ رسول کے فضل و کرم سے وہ سمجھ آ گئی. میں نے کہا یہ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لکھی ہوئی ہے, اور حدیث پتہ ہے کیا لکھی ہوئی ہے وہاں؟ جی بسم اللہ. حدیث شریف یہ لکھی ہوئی ہے, شفاعتی ہاں یوم القیامت حق اللہ فمن لم یؤمن بها جی لم یکن من اہلہا. اللہ اکبر. اللہ یہ بھی تحفہ اور گفٹ ہے ہمارے ناظرین کے لیے, جس طرح آپ نے ایک دیا تھا, اس بات پر بلیو کر لے. اللہ اکبر. اب وہ کیا لکھا ہوا ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت میری شفاعت برحق ہے. بے شک بے شک. لیکن اگلے الفاظ کا ترجمہ یوں بنتا ہے, مرادی ترجمہ, فرمایا ملے گی اسے جو یقین رکھے گا. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. ملے گی اسے جو یقین رکھے گا. فَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِهَا, جس کا ایمان نہیں ہوگا, لَمْ يَكُن مِنْ أَهْلِهَا, واہ واہ واہ, وہ اس کا اہل ہی نہیں ہوگا, اسے ملے گی نہیں. سبحان اللہ. جس کا یقین ہوگا کہ میں شفاعت کروں گا, اس کی شفاعت میں کروں گا. کروں گا. اب حضرت انس بن مالک کا یقین تو تھا, ظاہر صحابی رسول ہے. تو پوچھا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, آقا آپ شفاعت کریں گے؟ فرمایا ہاں کیوں نہیں. بے شک. تو عرض کیا کہ آقا میری بھی شفاعت کر دیجئے گا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہ دیکھیے, تو میرے آقا نے فرمایا کیوں نہیں, تمہاری بھی شفاعت کریں گے. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث شریف میں, اس سوال میں اصل یہ راز پنہاں تھا جو اس سے آگے ہے. بتانا یہ تھا کہ حضور کو کسی نے ڈھونڈنا ہو میدان معاشر میں تو کہاں ملیں گے. جی حضرت انس نے عرض کیا آقا شفاعت تک کا تو وعدہ ہو گیا, لیکن اب اتنے بڑے میدان معاشر میں, بھرے مجمع میں, اتنے ہجوم میں, ازدحام میں, میں آپ کو ڈھونڈوں گا کہاں, آپ ملیں گے کہاں, کیسے میں ڈھونڈوں گا. جی جی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس بن مالک پریشان نہ ہو, ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے, میں 3 مقامات بتا دیتا ہوں, تینوں میں سے ایک پر ضرور مل جاؤں گا. سبحان اللہ. وہ 3 مقامات کون سے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری امت کا پل صراط سے گزر ہو رہا ہوگا, میں وہاں کھڑا ہو کر رب سلم امتی کی صدا لگا رہا ہوں. اللہ اکبر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان. کیا کہنا. فرمایا وہاں ہوں گا. جی. اب اسی لیے سید اعلیٰ حضرت نے کہا رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد. صلی اللہ اور پھر عرض کیا پل سے اتارو جی راہ گزر کو خبر نہ خبر ہو, نہ ہو. واہ واہ جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. یہ اب حضرت انس نے عرض کیا جی وہاں نہ ہوئے تو پھر؟ جی. فرمایا پھر جہاں میزان لگا ہوگا, واہ واہ واہ. میری امت کے اعمال تول رہے ہوں گے, میں کھڑا ہو کے نگرانی کر رہا ہوں. کیا کہنے. سبحان اللہ. اور پھر دوسری روایات میں ہے, کیا کہنے مفتی صاحب, کمال کی باتیں ہیں. اور پھر حدیث دیکھیں مکمل کرنی ہے, پھر وقفے کے بعد انشاءاللہ اس پہ دوبارہ آتے ہیں, یہاں سے جوڑیں گے انشاءاللہ. سامعین گرامی قدر کریم آقا علیہ السلام کا قرب دیکھیں اور امت سے پیار دیکھیں. امتی میزان پہ بعد میں پہنچے گا, میرے مصطفیٰ پہلے ہوں گے. صراط مستقیم پہ بعد میں پہنچے گا, میرے آقا پہلے ہوں گے. حوض کوثر پر بعد میں پہنچے گا, میرے آقا استقبال کے لیے جلوہ گر پہلے ہوں گے. اپنے قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں. ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام, حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں, اور ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہیں انتہائی عزت اور تکریم کے لائق جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب. سامعین محترم, سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں خدمت رسول اللہ کا اعزاز رہا, 10 سال نوکری کرتے رہے. خدمت کی بڑی دوست و برکتیں ہوتی ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں
صحابہ ساتھ تھے اور کڑی دھوپ تھی، سخت دھوپ تھی، اور کچھ لوگوں نے روزے رکھے، کچھ لوگوں نے افطار کر دیے، چھوڑ دیے روزے، اور اتنی کڑی دھوپ تھی کہ آپ فرماتے ہیں کہ لوگ اپنے ہاتھوں سے دھوپ کو روک رہے تھے، اور جب ایک جگہ پڑاؤ ڈالا گیا تو جنہوں نے روزے رکھے تھے وہ تو جناب تھکے ہارے ماندے گر گئے اور لیٹ گئے، اور جن کے روزے نہیں تھے جناب انہوں نے جلدی سے خیمے نصب کیے اور اونٹوں کو اور جناب گھوڑوں کو پانی پلایا۔ تو کریم آقا نے یہ منظر دیکھا، کریم آقا نے فرمایا آج روزہ نہ رکھنے والے زیادہ ثواب کما گئے ہیں۔ یہ اصل میں نفلی روزوں کی بات تھی، کیونکہ روزے بھی قریب قریب آ رہے ہیں، لیکن یہاں جو نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خدمت میں برکتیں ہیں۔ تو جناب تھوڑی سی خدمت کی تو میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا آج یہ زیادہ ثواب لے گئے، پورا ثواب لے گئے۔ تو حضرت انس بن مالک نے تو جناب 10 سال حضور کی خدمت کی ہے، اور محبت رسول پہ بات ہو رہی تھی، مفتی صاحب آپ فرما رہے تھے، وہ شفاعت والی حدیث آپ بیان کر رہے تھے، بسم اللہ جی۔ جی بالکل، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں میزان پر کھڑا ہوں گا، نگرانی کر رہا ہوں گا، اور دوسری روایات میں ہے کہ اگر کسی میرے امتی کے نیکیاں کم ہوں گی اللہ اکبر۔ تو نیکیوں کے پلڑے میں حضور اس کی کوئی نیکی ڈال دیں گے جو اس کے وام و گمان میں بھی نہیں ہوگی، کبھی اس نے کی ہوگی اللہ لیکن اکبر، بندے کے ذہن میں نہیں ہوگا۔ صحیح، سبحان اللہ۔ مثلا کہیں اس نے کوئی اچھی بات سن کے سبحان اللہ کہا ہوگا، جی حضور پر درود پڑا ہوگا، سبحان اللہ۔ اس طرح کی کوئی نیکی تو وہ ڈالیں گے تو نیکیاں۔ یہ ہے پوری نگرانی، وہ جو آخری منزل ہے، آخری مرحلہ ہے، اس میں بھی اپنے غلاموں کو پوری نگرانی کے ساتھ، کامیابی کے ساتھ لے کے جانا اور مرحلہ کراس کروانا۔ عرض کی آقا اگر وہاں بھی نہ ہوئے، جی 2 جگہ ہو گئی، پل صراط اور میزان، صحیح، تو پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا پھر 3rd پلیس ہے، تیسری جگہ اب اس کے علاوہ میں کہیں نہیں ہوں گا، یا ادھر یا ادھر یا پھر وہ۔ یا رسول اللہ وہ کیا؟ فرمایا عند الحوض، عند الحوض۔ سبحان اللہ۔ فرمایا پل صراط پر یا میزان پر، دونوں جگہ پر نہ ہوا تو پھر میں اپنے حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا اور اپنے پیاسے امتیوں کو محبت کے جام بھر بھر کے پلا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ اکبر۔ اب اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محبت کے جام کیسے پلائیں گے؟ یہ بھی حدیث شریف ہے، میرے آقا نے فرمایا حوضی مسیرۃ شہر وزوایاہ سواء وماؤہ ابیض من اللبن اللہ اکبر، وریحہ اطیب من المسک کیا کہنے، وکیزانہ کنجوم السماء سبحان اللہ۔ من شرب منہ لم یظمأ ابدا، ہاں ہاں ہاں، کیا بات ہے، لم یظمأ ابدا۔ اب آپ نے تو عربی عبارت کا لطف لے لیا، جی تمہارے ناظرین جو عربی عبارت نہیں سمجھ سکتے ان کے لیے اردو میں ٹرانسلیشن کرنا پڑے گی۔ جی بسم اللہ۔ تو اب یہ اب حضور نے اپنے حوض کی باقاعدہ آپ نے مقدار بھی بیان کی ہے، جی حوض کی تعریف، توصیف، حوض کے بارے میں آپ نے وضاحت فرمائی۔ اچھا مجھے یاد آ گیا، یہ حوض کوثر کی ہم نے بات کی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چونکہ پروگرام کر رہے ہیں تو میں جب رات تیاری کر رہا تھا تو ایک بات یہ بھی نظر سے گزری سبحان اللہ۔ کہ خلیفہ عبد الملک اموی جو تھا اس کے سامنے جب حوض کوثر کی بات کی گئی تو اس کو ذرا تردد ہوا، جی جی اس کا کوئی یقین نہیں تھا۔ اس کئی ہوتے ہیں نا اور چھڈو جی یہ تو واقعات یہ کسے کہانے ہیں، مولویاں دیا میں گلاں بڑیاں ہوئی ہیں، جی جن پر اللہ کا کوئی خاص کرم ہو جاتا ہے، جن کو رزق روزی وافر مل جاتی ہے، جن کو اقتدار مل جاتا ہے، پھر کہتے ہیں یہ مولویاں دیا گلاں نے جنت دوزخ اور یہ وہ اور آخرت، یہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ اکبر، یہ انہیں انعام کے طور پر یہ چیزیں نہیں ملتی، سزا کے طور پر ملتی ہیں جی کہ وہ ان کا جو ہے وہ ایمان کمزور کر دیتی ہیں اور اللہ رسول پر اور آخرت پر۔ اسی طرح کی بات تھی تو اس کو تردد ہوا، اس کا ایمان نہیں تھا۔ حضرت انس بن مالک کو پتا چلا کہ وہ حوض کوثر کے بارے میں شک کر رہے ہیں تو آپ فوراً اٹھے اور اس کے دربار میں پہنچے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور پہنچے اور دلائل کے ساتھ آپ نے مناظرہ کیا، اور اس وقت تک آپ وہاں سے ہٹے نہیں ہیں جب تک وہ مان نہیں گیا اور تسلیم نہیں کر لیا کہ واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر کا مالک بنایا ہے۔ کیا کہنے، سبحان اِنَّا اللہ، أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک، ایک تفسیر اس کی یہ ہے کوثر کی۔ جی اب حضور نے فرمایا کہ جو میرا حوض ہے وہ کوئی چھوٹا سا تھوڑا ہی، حوضی مسیرۃ الشہر سبحان اللہ، وزوایاہ سواء۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟
فرمایا میرا حوض 1 مہینے کی مسافت اللہ اکبر، اللہ اس دور کے سبحان اللہ، تیز ترین ذرائع سفر کے مطابق کوئی بندہ 1 مہینہ سفر کرے اور ایک ڈائمینشن میں نہیں، جی ایک ڈائریکشن میں نہیں، وَزَوَایَاهُ سَوَاءٌ چاروں کونے برابر ہیں، تو مطلب 1 مہینہ ادھر چلے، 1 مہینہ ادھر چلے، 1 مہینہ ادھر چلے، 1 مہینہ ادھر چلے، 4 مہینے سفر کرے سواری پر، اونٹ گھوڑے پر، تیز ترین سواری پر اس دور میں، تو جتنی وہ مسافت طے کرے گا میرا حوض اس سے بھی بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مفتی صاحب میں عرض کروں کہ یہاں تو آب زمزم جس کی حیات ہمیں معلوم ہے وہ آج تک ختم نہیں ہوا، تو پھر حوض کوثر کی جو آپ نے حیات بیان کی ہے، اللہ اکبر، یہ قدم ذبی اللہ سے نکلا ہے واہ 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 واہ، کیا کہنے، اور وہ عطائے رسول اللہ ہے۔ کیا کہنے، اب سبحان بات آپ نے ٹھیک کہی ہے کہ آب زمزم شریف دیکھ لیں، چھوٹا سا ایک وہ کنواں تھا زمزم کا، ٹھہر گیا صدیاں اور بیت گئیں، صدیاں بیت گئی ہیں اور پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک چلا گیا ہے وہ، اب مدینہ شریف میں بھی سپلائی ہو رہا ہے، اللہ اکبر، لوگ یہاں لا رہے ہیں، وہاں ہر وقت پی رہے ہیں، لیکن نبی کے ایڑیوں کو چوم کے نکلنے والا پانی، واہ واہ واہ، اس میں اتنی برکت ہے کہ وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، تو وہ تو جزا و سزا کا اور فیصلے کا ڈے آف ججمنٹ ہے، کیا ڈے آف ججمنٹ ہے، تو اس دن جو حضور کو انعام ملا حوض کوثر، سبحان اللہ، اب حضور نے فرمایا وَمَاءُ أَبْيَضُ مِنَ اللَّبَنِ، جی، ذرا لطف لے لیجئے، بسم اللہ، بسم اللہ، فرمایا میرے حوض کا جو پانی ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، جی، وَكِيزَانُهُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ، فرمایا میرے حوض پر جو پیالے رکھے ہوں گے نا آہا، وہ آسمان کے ستاروں کی طرح چمکدار ہوں گے، کیا کہنے، سبحان آسمان کے ستاروں کی طرح چمکدار ہوں گے، سبحان اللہ، اور جو میرے نبی نے جملہ عطا فرمایا نا، واہ واہ، جو حضور نے ارشاد فرمایا، یہ جملہ عطا فرمایا تو آپ کا لفظ اور میرے اوپر اثر ہو گیا ہے، جی بسم اللہ جی، جو حضور نے ارشاد فرمایا نا، اللہ اکبر، من شرب منہ لم یظما ابدا، کیا کہنے، کیا کہنے، یعنی ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں کہ وہاں پیاس سے زبانیں باہر آئیں گی، جی، العطش العطش کی صدائیں لگیں گی، وہاں سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی طرح دہکتی ہوئی ہوگی، کوئلے کی طرح دہکتی ہوئی ہوگی، تانبے کی زمین ہوگی، جی، تو وہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، لیکن میرے نبی نے فرمایا اور یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں یہ شرف دے دے، آمین، میرے آمین، نبی نے فرمایا جس کو میرے حوض سے ایک پیالہ مل گیا پھر وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا، کیا کہنے، اس کو کبھی پیاس نہیں کیا لگے گی کہنے، جنت میں جانے سبحان تک۔ اللہ، سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عطا، یہ ساری حضرت انس کے ذریعے پہنچی ہیں، کیا کہنے، حضرت انس کے ریفرنس سے پہنچی، حضرت انس نے سوالات کیے، سبحان اللہ، بعض حضرت انس نے احادیث روایت کی ہیں۔ جی، اب اسی تناظر میں بسم اللہ، اگر ٹائم ہے تو ایک حدیث شریف سنا دیتا عطا ہو ہوں، جی، عطا ہو، کیونکہ میں اگلا ٹاپک اب شروع نہیں کرنا چاہتا جو آپ کہہ رہے تھے کوئی بھی، 2 منٹ ہیں ہمارے پاس، جی، 2 آپ- منٹ ہے تو ایک حدیث شریف سنا دیتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سنن ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، جی، فرمایا خیرت بین ان یدخل نصف امتی الجنہ و بین الشفاء فاخترت الشفاء لانها اعم اترونها للمتقین لا ولکنها للمذنبین الخطائین سبحان او اللہ، کما قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، حضرت انس جب حضور کی کوئی روایت بیان کرتے تھے تو آخر میں یہ ضرور فرمایا کرتے تھے او کما قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، اللہ اکبر، او کما، حضور نے فرمایا میرے رب نے مجھے اختیار دیا ہے کہ محبوب چاہتا ہے تو آدھی امت جی، بغیر حساب کتاب کے جنت میں لے جا، اور اگر چاہتا ہے تو منصب شفاعت لے لے، واہ واہ واہ، تو حضور نے فرمایا کہ میں نے منصب شفاعت لیا، سبحان اللہ، لأنها عام ہو، صحابہ حیران ہوئے، صحابہ متوجہ ہوئے، ہمہ تنگوش ہوئے، فرمایا میں نے منصب شفاعت اس لیے لیا ہے کہ وہاں آدھی امت کی بات تھی، جی، اور یہاں میرا در شفاعت اس وقت تک بند نہیں ہوگا جب تک کہ میرا آخری غلام بھی جنت میں نہیں چلا کیا جائے گا۔ کہنے، سبحان اللہ، وہ سیدی اعلیٰ حضرت نے کہا ڈھونڈا ہی کریں گے جی، صدر قیامت کے سپاہی، سبحان اللہ، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپاؤ، واہ واہ واہ، ڈر تھا کہ عیسیاں کی سزا اب ہوگی کہ روزے جزا، آہا، دی تیری رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، کیا کہنے، جرم کھلتے جائیں گے وہ چھپاتے جائیں چھپاتے جائیں گے، کیا کہنے، ناظرین محترم، کیا خوبصورت باتیں ہیں اور شفاعت مصطفیٰ کی باتیں ہیں، اور میرے آقا کا فرمان، اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ جب نیکوکار جنت میں چلے جائیں گے اور گناہگار رہ جائیں گے
تو کریم آقا کا فرمان بھی ہے، فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا میں مصطفیٰ اس کی بھی شفاعت کر کے جہنم سے نکالوں گا اور جنت میں داخل کر دوں گا۔ حضور قبلہ مفتی صاحب آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ جو متن پڑھتے ہیں نا اسی لیے لوگ آپ کے دیوانے بھی ہیں، اللہ پاک آپ کا سایہ سلامت رکھے۔ ناظرین کرام اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔